الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالباسط پروگرام الجھنیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے شیخ محترم جناب حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں شیخ صاحب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جنات اور جادو سے متعلق ہم نے 3 حلقات میں گفتگو کی تھی، لیکن اس کا علاج کیا ہے، اس سے بچنے کے تدابیر کیا ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں آئی تھیں، اور آپ کے ذہن میں ایک سوال یقیناً باقی ہوگا کہ شیخ نے یہ بیماریاں تو بتا دی، ان کے متعلق تفصیلات تو دے دی، لیکن ان سے بچنے کا علاج کیا ہے، اگر وہ کسی کو لگ جائے تو وہ کیا کرے، اور آپ کو بتائیں گے کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر کوئی شخص اس کا شکار ہے تو وہ کیا کرے، قرآن و سنت میں اس کے لیے کیا علاج ہے۔ سب سے پہلے میں شیخ محترم سے جاننا چاہوں گا کہ شیخ، یہ جنات وغیرہ سے، جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے عملی تدابیر کیا ہیں؟ جنات اور جادو کے اثرات سے خود کو بچانا ہو کہ ہم پہ جادو نہ ہو، ہم پہ جنات کا اثر نہ ہو، کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلی چیز اور سب سے بنیادی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا مضبوط تعلق، ہمارا ایمان اس پر ہو، ہمارا عقیدہ بالکل درست ہو، توکل ہو اس کی ذات پر، یقین ہو اس کی ذات پر، یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ اس کے بعد انسان نمازوں کا پابند رہے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے ناظرین سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ صبح اور شام کے جو اذکار ہیں، ان کا بڑا عمل دخل ہے انسان کو شب و روز بہت سارے نقصانات سے بچانے میں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب سے پہلے عصر کے بعد کے آخری وقت میں کچھ مخصوص اذکار پڑھا کرتے تھے، مخصوص دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ جی، یہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں، ان صبح و شام کی اذکار کی پابندی سے انسان بہت سارے نقصانات سے بچ جاتا ہے، بہت سارے نقصانات سے۔ جی ہاں، تو میں سمجھتا ہوں صحیح عقیدے اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ صبح و شام اور سونے کے اذکار ہیں، اسی طرح سے جو مختلف اوقات کی دعائیں، جیسے قضاء حاجت کے لیے ہم جاتے ہیں بیت الخلاء، یہ جو ہے حمامات جنات کا مسکن ہوتے ہیں، جنات وہاں رہتے ہیں، ہم دعا پڑھے بغیر چلے گئے، تو لہٰذا ان اذکار کی پابندی کریں۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے جنات پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ کچھ ہماری کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے جنات وارد ہوتے ہیں، ان کوتاہیوں سے بچیں۔ عورتیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے خوشبو لگا کے نکلنا، اور وہ بھی پھول لگا کے مندروں کے سامنے سے گزرنا، خوشبو لگا کر مزاروں سے گزرنا، یہ سب ایسی کوتاہیاں ہیں جن سے جنات سوار ہو سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچیں اور ان باتوں سے پرہیز کریں، انشاءاللہ کافی حد تک محفوظ رہیں گے۔ مگر میں ساتھ میں یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ ساری پابندیاں کی تب بھی آپ پر اثر ہوا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں اچھے اچھے دینداروں پہ جن سوار ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے دینداروں پہ جادو ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی آپ کی دینداری اور آپ کا تعلق باللہ اور آپ کی عبادتیں آپ کو بہت فائدہ پہنچائیں گی کہ جادو ایک بے نمازی اور ایک بد عقیدہ مسلمان پر جادو کا جتنا اثر ہوتا ہے، ایک نمازی اور صحیح العقیدہ مسلمان پہ جادو کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ بالکل۔ آپ کی دینداری آپ کو جادو کے گہرے اثرات سے بچائے گی۔ جیسے ہم نے کہا پیارے نبی پر جو جادو ہوا تھا اتنا خطرناک تھا، جادو کے اثر سے کنویں کا سارا پانی ایسے ہو گیا تھا جیسے اور مہندی اس کے اندر جو نچوڑ دی گئی ہو۔ جی ہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرناک جادو کا اثر بس آپ پر اتنا ہوا کہ تھوڑا سا نسیان طاری ہوتا تھا۔ تو لہٰذا آپ کا تدین، آپ کا تقوی، آپ کی دینداری، آپ کی نمازوں کی پابندی، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے جو آپ کو جنات اور جادو کے اثرات سے بچائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر کچھ ہوں بھی اثرات تو آپ اچھا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کم سے کم اثرات ہوں گے آپ پر۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے کہا شیخ، کبھی کبھی ہو سکتا ہے نیک شخص بھی اس کی زد میں آ جائے، تو اگر کسی پر جادو کا یا جنات کا اثر ہو جائے تو کیا علاج ہے اس کے لیے؟ جس پہ جنات کا اور جادو کا اثر ہو جائے تو اس کا علاج ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے
قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر اس کے ذریعے سے پیشنٹ کو اور مریض کو دم کرنا. دیکھیے قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے تمام ہی روحانی اور جسمانی امراض کا علاج رکھا ہے. قرآن مجید نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم اس قرآن کے اندر ایسی آیتیں اتار رہے ہیں کہ جن آیتوں میں مومنوں کے لیے شفا ہے، جن آیتوں میں مومنوں کے لیے رحمت ہے. قرآن واقعتاً شفا ہے. ایمان و یقین کے ساتھ قرآن کے اس علاج کو جو شخص آزمائے تو حیرت انگیز کرشمے دیکھے گا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں جب مکے میں تھا ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، کوئی ڈاکٹر نہ تھا. علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ میں نے اپنا علاج صرف قرآن اور زمزم سے کیا. تو قرآن مجید یہ علاج کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور آگے ہم بتائیں گے کہ کون کون سی آیتیں پڑھنی ہیں، وہ تو ہم آگے بتائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پوری توجہ قرآن کی طرف ہو. سعودی عرب کے ایک عالم ہیں شیخ محمد الرومی، جامعۃ الامام محمد ابن سعود کے پروفیسر ہیں. جی. انہوں نے ایک علاج بیان کیا ہے. کہا کہ جو شخص جادو کے زیر اثر ہو یا آسیب زدہ ہو، جنات کے زیر اثر ہو یا نظر بد کا مسئلہ ہو، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جسمانی امراض کے لیے بھی آپ اس علاج کو آزما سکتے ہیں. کہا کیا علاج؟ کہا کہ انسان رات میں تہجد کے وقت جاگ کر پوری سورۃ البقرہ پڑھے. سورۃ البقرہ پڑھ کر زیتون کے تیل پر دم کرے، اور وہ دم کیا ہوا زیتون کا تیل صبح فجر نماز بعد 3 اسپون جو ہے پی لے نہار پیٹ، 3 چمچے. اور یہ عمل 3 رات کرے. دوسری رات بھی ویسے ہی جاگے تہجد کے وقت، پوری سورۃ البقرہ پڑھے، اسی زیتون پہ دم کرے، اور صبح فجر بعد نہار پیٹ 3 اسپون وہ پی لے. تیسری رات بھی ویسے ہی جاگے تہجد کے وقت، پوری سورۃ البقرہ پڑھے، اسی زیتون پہ دم کرے، اور صبح فجر بعد نہار پیٹ 3 اسپون وہ تیل پی لے. کہا کہ جادو ہو، جنات ہو، نظر بد ہو، جسمانی امراض ہو، شفا یابی میں کافی کردار ہے اس علاج کا. اور کچھ لوگوں نے اس علاج کو آزمایا، واقعی بڑا ہی نفع بخش علاج اس کو جو ہے پایا ہے. زیتون کا تیل بھی بڑا بابرکت تیل ہے. بالکل بابرکت اللہ نے تیل. زیتون کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون. اور سورۃ البقرہ تو وہ سورت ہے جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا جس گھر میں 3 سورۃ البقرہ پڑھ لی جائے شیطان اس گھر سے جو جاتا رہے گا. تو بنیادی طور پر ہم یہ کہنا چاہیں گے جو بھی زیر اثر ہیں جادو کے اور جنات کی اس آزمائش کے، وہ قرآن مجید میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرے، اور قرآن مجید ان کے تمام مسائل کا علاج. یہ جو دم کرتے ہیں شیخ، یہ رقیہ وغیرہ جسے کہتے ہیں عربی میں، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں؟ ہاں جی، یہ جو رقیہ کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، رقیے کے سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ دیکھیے رقیے کا مسئلہ ایسا ہے کہ انسان بہت جلد انسان کے قدم بھٹک جاتے ہیں اس مسئلے میں. جی. انسان بہت جلد بہک جاتا ہے چونکہ وہ پریشان حال رہتا ہے. جی. اور پریشانی میں وہ شرعی علاج، غیر شرعی علاج، جائز علاج، ناجائز علاج، کوئی فرق نہیں کرتا، بھٹک جاتا ہے. اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ ایمان کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. کہتے ہیں کہ شرعی دم کے لیے بنیادی شرط ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو، کلام اللہ سے ہو، قرآن مجید سے ہو، قرآن مجید کی آیتوں سے ہو، یا معصور دعاؤں سے ہو. ایسے جملے جو نہ جملے، سمجھ میں نہیں آنے والے جملے ہیں، ادھوری عبارتیں، ادھورے جملے، جیسے کاہن لوگ کہا کرتے ہیں، جادوگر کہا کرتے ہیں، جس کا کوئی معنی و مطلب نہیں ہوتا. کوئی معنی مطلب نہیں. آج جو تعویذیں لوگ لٹکاتے ہیں، جی. ان تعویذوں کو کھول کر دیکھیے، اس کے اندر کیا عجیب و غریب جملے تعبیرات لکھی رہتی ہیں جن کا کوئی معنی کوئی مطلب نہیں ہوتا. کہا جاتا ہے کہ اسی کے اندر شرک پوشیدہ ہوتا ہے، وہ جنات کی زبان ہوتی ہے جس میں وہ شرک ہوتا ہے. جی ہاں. تو ایسے شرکیہ علاج سے بچیں. تو رقیہ ضروری ہے قرآن کہ و سنت سے ہو. قرآن و سنت سے ہو. قرآن و سنت سے ہٹ کر شرکیہ علاج، ایسی عبارتیں اور ایسے جملے پڑھنا جن کا معنی مفہوم نہیں معلوم ہے، بالکل غلط ہے. اور پھر یہ عقیدہ بھی رہے رقیہ کرتے ہوئے، رقیہ فی نفسی ہی شفا نہیں دیتا ہے، بلکہ شفا اللہ کے اذن سے ملتی ہے، بالکل. اللہ کی اجازت سے ملتی ہے، اللہ کی مشیت سے ملتی ہے.
ضروری نہیں کہ آپ رقیہ کریں تو شفا مل کے رہے، اس کی مشیت، اس کی مرضی اور اس کی چاہت۔ انشاءاللہ العزیز شیخ ہم گفتگو یہ جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام کہیں جائیے گا نہیں، ہم جھاڑ پھونک یا شرعی رقیہ کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، بقیہ باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے شرعی رقیہ یا شرعی جھاڑ پھونک سے متعلق، اور وقفے سے پہلے آپ نے سنا کہ شرعی رقیہ کے لیے کیا شرطیں ہیں۔ شیخ، کہا جاتا ہے کہ شرعی رقیہ کے 3 بنیادی عناصر ہیں، وہ کیا ہیں؟ جو شرعی دم ہوتا ہے، جسے شرعی جھاڑ پھونک کہتے ہیں اور جسے عربی زبان میں رقیہ کہا جاتا ہے، تو یہ جو رقیہ ہے اس کی کامیابی جی 3 باتوں پر منحصر ہے۔ یہ 3 چیزیں جہاں جمع ہوتی ہیں وہاں انشاءاللہ شفا مل کر رہے گی۔ اگر شفا نہیں مل رہی ہے، ان 3 باتوں اور 3 پہلوؤں میں سے کہیں کمی رہ گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ جو چیز پڑھی جا رہی وہ کیا ہے؟ رقیہ، آیتیں، دعائیں اور اذکار، اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ جنات کے لیے کچھ آیتیں ہیں، آپ وہ آیتیں پڑھیں گے تو ہی شفا ملے گی۔ جی جادو کے لیے کچھ الگ آیتیں ہیں، جادو سے شفا یابی کے لیے ضروری ہے کہ وہی آیتیں پڑھیں آپ۔ نظر بد کے لیے کچھ الگ آیتیں ہیں، ضروری ہے کہ آپ وہی آیتیں پڑھیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز ہے جو چیز پڑھی جا رہی ہے، پڑھی جانے والی آیتیں، پڑھا جانے والا عمل۔ دوسری چیز ہے رقیہ کرنے والے اور دم کرنے والے کی زبان کی تاثیر۔ رقیہ کرنے والا انسان جتنا نیک، جتنا صالح، جتنا متقی ہوگا، اس کی زبان میں اسی قدر تاثیر ہوگی اور علاج اسی قدر نفع بخش ہوگا۔ اور تیسری اور سب سے اہم چیز ہے جو پیشنٹ اور مریض ہے اس کا ایمان اور یقین، بالکل اس رقیے پر اس کا ایمان ہو، اس کا مضبوط ایمان ہو، یہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور اللہ کے کلام میں شفا مل کے رہے گی۔ جی پیشنٹ کا اللہ تعالیٰ سے جتنا گہرا تعلق ہوگا، اللہ سے اس کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، شفا یابی اسی قدر جلد ملے گی۔ اور جہاں یہ 3 چیزیں مل جائیں وہاں انشاءاللہ شفا مل کے رہتی ہے۔ مناسب آیات کا انتخاب، راقی جو ہے وہ متقی ہو، تاثیر والا ہو، دم کرنے والا، اور جو مریض اور پیشنٹ ہے اس کا جو ہے اللہ پر یقین، یہ 3 چیزیں جہاں جمع ہو جائیں انشاءاللہ شفا مل کر رہے گی۔ اگر شفا نہیں مل رہی ہے تو ان 3 چیزوں میں کہیں کمی ہے، یا تو آپ نے مناسب آیات کا انتخاب نہیں کیا رقیے کے لیے، یا پھر جو رقیہ کر رہا ہے وہ تقوی سے محروم ہے، اس کی زبان میں اثر نہیں ہے یا اثر کم ہے۔ دونوں پہلی چیزیں درست ہیں تو جو مریض ہے اور پیشنٹ ہے اللہ سے اس کا تعلق مضبوط نہیں ہے، اللہ کے کلام پر اسے یقین نہیں ہے، رزلٹ نہیں ملے گا، آپ کو نتیجہ نہیں ملے گا۔ ورنہ تینوں باتیں جہاں جمع ہو جائیں وہاں رزلٹ مل کے رہتا ہے۔ ہاں بالکل اللہ ایک ہے، تینوں چیزیں بھی مل جائیں تو ایک موقع ایسا ہے جہاں آپ کو شفا نہیں ملے گی، جب اللہ کی مشیت یہ ہو کہ زید تا دم حیات اس مشکل میں مبتلا رہے، اور یہاں وہی ہوگا جو وہ چاہے گا۔ وہ زید کو آزمانا چاہ رہے ہیں زندگی کی آخری سانس تک، تو تینوں چیزیں بھی جمع ہو جائیں یہاں جو ہے شفا نہیں مل سکتی۔ ان تینوں باتوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں جو ہے رقیہ کرنا چاہیے اور رقیہ کروانا چاہیے۔ تو شیخ، وہ کون سی آیتیں ہیں جو رقیے میں پڑھی جاتی ہیں، جو جھاڑ پھونک کے وقت پڑھی جانی چاہیے؟ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں جو رقیے میں پڑھی جاتی ہیں۔ پہلے میں یہ بتا دوں جنات کے لیے کون سی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ جی ہاں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ کی منتخب آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ابتدائی 5 آیتیں، پھر اس کے بعد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ جی پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورت کے اختتام تک وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ پھر سورۃ الاعراف 8ویں پارے کی
دو آیتیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اس کے بعد والی آیتیں. اسی طرح سورۃ المؤمنون کی آخری آیتیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورت کے اختتام تک. اسی طرح سورۃ الصافات کی ابتدائی آیتیں، سورۃ الصافات کی ابتدائی آیتیں وہ بھی پڑھی جاتی ہیں، اور سورۃ الدخان کی ابتدائی آیتیں، پھر سورۃ الاحقاف کی وہ آیتیں جن میں جنات کی آمد کا تذکرہ ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. جی ہاں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سورۃ الحشر کی آخری آیتیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، سورت کے اختتام تک. سورہ جن کی ابتدائی آیتیں، اور پھر معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور سورۃ الاخلاص. یہ آیتیں یہ عموماً جنات کے لیے پڑھی جاتی ہیں. جس پہ جنات کا اثر ہو یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے کثرت سے دم کرنا چاہیے، اور پانی پہ دم کر کے وہ دم کیا ہوا پانی پلانا چاہیے. اچھا، اگر جادو کا مسئلہ ہے تو ان آیتوں کے ساتھ ان آیتوں کو ملا لینا چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کے حوالے سے تعلق رکھتی ہیں. اور یہ آیتیں قرآن مجید میں کئی مقامات میں کئی ہیں. مقامات پر سورۃ الاعراف میں بھی ہیں، سورہ یونس میں ہیں، سورہ ہود میں ہیں، سورۃ الشعراء میں ہیں، جہاں جادوگر شکست کھاتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں. مقابلہ جو ہوتا ہے جادوگروں میں موسیٰ علیہ السلام میں، وہ آیتیں ملا لینی چاہیے ان آیتوں کے ساتھ، تو جادو کا توڑ بھی اس سے ہو جاتا ہے. کیا کریں گے؟ ایک تو یہ آیتیں سب مریض سنے گا، بآواز بلند پڑھی جائیں، مریض سنے گا، اور ساتھ ساتھ پانی پہ دم کر کے دینا چاہیے مریض کو. اور یہ دم کیا ہوا پانی مریض مسلسل پیتا رہے، کھانے کے بعد، جس سوتے جاگتے جب بھی اس کو پیاس لگے وہ دم کیا ہوا پانی. اور اسی طرح سے زیتون کا تیل ہے، زیتون کے تیل پہ بھی ان آیتوں کو پڑھ کر دم کر دینا چاہیے. اور وہ زیتون کا تیل بھی مریض صبح و شام دودھ کے اندر 1-2 چمچ ڈال کر پیتا رہے، ہر صبح اور ہر شام. انشاءاللہ اس سے کافی جو افاقہ ہوگا. اور یاد رہے ان آیتوں کے ساتھ ساتھ کچھ مسنون دعائیں ہیں، وہ بھی ضم کر لینی چاہیے، وہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، مسنون دعائیں، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور اعوذک بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جی، اعوذک بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما تجد تحاذر، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 مرتبے. یہ آیت، یہ مسنون اذکار، یہ مسنون اذکار بھی ان آیتوں کے ساتھ ملا لینا چاہیے، اور ان اذکار کو بھی پڑھنا چاہیے. اور ویسے میں بتاتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے کہ الحمدللہ انٹرنیٹ پر اگر آپ جائیں گے، جی، انٹرنیٹ پر دنیا کے جانے مانے قراء کی آواز میں، ان کی تلاوت میں یہ رقیے کی سلیکٹڈ آیتیں موجود ہیں. اچھا، ہاں، ائمہ حرمین کی زبانی رقیے کی آیتیں موجود ہیں، سلیکٹڈ آیتیں. بس آپ کو اتنا کرنا ہے کہ ڈاؤن لوڈ کر لو اپنے موبائل میں، اور بس سنتے رہو روزینہ، صبح و شام سنتے رہو. جس کو لگ رہا ہے کہ اس کو جادو ہوا ہے یا ہاں، اس جس طرح کو کا بھی کوئی، شک ہے جی، کہ جادو ہوا ہے، نظر لگی ہے، جنات کا اثر ہوا ہے، بس انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لو، سنتے رہو. آپ کو کسی کے آگے مجبور ہونے کی ضرورت نہیں. شیخ وحید عبدالسلام بالی، جی، جو سعودی عرب کے جانے مانے راقی ہیں، معالج ہیں، جنات اور جادو کے سلسلے میں ان کی 2 کتابیں بڑی مثالی ہیں. انہوں نے جنات کے سلسلے میں لکھی وقایۃ الانسان من الجن والشیطان، اور انہوں نے دوسری کتاب لکھی جادو کے سلسلے میں الصارم البتار فی التصدی للسحرۃ الاشرار. اشرار، ان دونوں کتابوں کے ترجمے اردو زبان میں ہوئے ہیں. اردو زبان میں ان کی کتاب کا نام ہے جو جادو پر ہے شمشیر برہ برگردن جادوگراں. وہ جیسا انہوں نے عربی زبان میں نام رکھا اس کا ویسے ہی ترجمہ اردو کرنے میں کی بھی ہے. کوشش کی گیا. اور ویسے جنات سے متعلق بھی ان کی کتاب ہے. شیخ وحید عبدالسلام بالی لکھتے ہیں یہ جو رقیے کی آیتیں ریکارڈڈ ہیں، یہ اگر مریض اور پیشنٹ جو جادو اور جنات میں مبتلا ہے 45 دن اگر سن لے تو انشاءاللہ پوری طرح شفا یاب ہو جائے گا. ہاں، تاہم وہ کہتے ہیں بلا ناغہ سننا چاہیے، ناغہ نہیں ہونا چاہیے، 1 دن بھی بیچ میں چھوٹنا نہیں چاہیے. 1.5 ماہ 45 دن تجربے سے ثابت ہے کہ 45 دن پابندی سے اگر یہ رقیہ سن لیا جائے تو شفا مل کے رہتی ہے. اور دوسری بات وہ انہوں نے یہ لکھی ہے
کہ جب یہ علاج ہوگا، یہ آیتیں وہ سنتا رہے گا مریض، ہو سکتا ہے اس کی تکلیف میں اضافہ ہو، تکلیف بڑھے۔ اچھا بولے بڑھنے دو، اچھی علامت ہے، علاج کے اثر انداز ہونے کی علامت ہے، صبر کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، انٹرنیٹ پہ جب آپ جائیں گے دیکھیں گے انٹرنیٹ پر، تو آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ پر یہ جو رقیے ہیں، مختلف قراء اور مختلف ائمہ کی آواز میں یہ رقیے کی آیتیں، وہ کافی مطلب طویل بھی ہے اور مختصر بھی ہیں۔ آپ کو آدھے گھنٹے والا رقیہ بھی مل جائے گا، 45 منٹ والا رقیہ بھی مل جائے گا، 1 گھنٹے والا رقیہ بھی مل جائے گا، 1.5 گھنٹے والا رقیہ بھی ملے گا۔ جی ہاں، اس میں سے میں سمجھتا ہوں آپ جتنا وقت دے سکتے ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ جی جی بالکل۔ جی ہاں، ڈاؤن لوڈ کر کے بس سنتے رہیں اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ اور دعا کے ساتھ۔ دیکھیے سبحان اللہ، حیرت انگیز کرشمہ آپ دیکھیں گے رقیے کا، کس طرح سے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں اور کس طرح سے آپ کی الجھنیں جو ہے ختم ہوتی ہیں۔ بے شک، جزاک اللہ خیراً۔ محترم ناظرین، ہمارا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے، لیکن ابھی جھاڑ پھونک سے متعلق، شرعی رقیے سے متعلق باتیں باقی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے حلقے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ شیخ محترم بھی ہمارے ساتھ رہیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اگر انسان جنات زدہ ہے، اس کے اوپر جنات سوار ہے، یا وہ جادو کا شکار ہو گیا ہے، تو کیسے علاج کرے، شرعی جھاڑ پھونک کیسے کرنا چاہیے، آدمی کیسے اپنے آپ کو ان اثرات سے محفوظ رکھے۔ بہت ساری باتیں بھی باقی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ہم پھر اگلی مجلس میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔